السلام علیکم دوستو، کیسے ہو؟ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، آج اس ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے ملک سبا کو اسلام کی دعوت۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں قوم سبا پر بلقیس نامی عورت حکومت کرتی تھی۔ وہ اور اس کی قوم خود بھی کفر و شرک میں مبتلا تھی۔ سورج کو اپنا سب سے بڑا دیوتا سمجھتی تھی۔ قرآن کریم میں ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اس صورتحال کی اطلاع ہدہد پرندے نے دی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہدہد کے ذریعے ایک خط ملک کے پاس بھیجا جس میں اس کو اور اس کی قوم کو اسلام قبول کرنے کی دعوت دی گئی تھی۔ جب یہ خط ملکہ سبا کو ملا تو اس نے اپنے درباریوں سے مشورہ کیا، پھر چند لوگوں کو بہت سارے ہدیے اور تحفے دے کر حضرت سلیمان علیہ السلام کے برحق ہونے کی آزمائش کے لیے ان کی خدمت میں بھیجا۔ جب بلقیس کے لوگ تحفے اور ہدیے لے کر پہنچے اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں پیش کیے تو آپ علیہ السلام نے واپس کر دیے۔ جب یہ لوگ واپس ہو گئے تو اس کی اطلاع دیتے ہی حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت صرف انسانوں پر ہی نہیں بلکہ جنات اور پرندوں پر بھی ہے۔ ٹہنی تلوار بن جانا۔ جنگ بدر کے دن حضرت سلمہ بن اسلم رضی اللہ عنہ کی تلوار ٹوٹ گئی اور ان کے پاس اب کوئی ہتھیار نہیں بچا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک ٹہنی دی اور فرمایا، جاؤ اس سے قتال کرتے رہو۔ چنانچہ وہ حضرت سلمہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں تلوار بن گئی۔ جب آپ کی شہادت ہوئی تو اس وقت بھی وہ آپ کے پاس تھی۔ اولاد کو نماز کا حکم دینا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہاری اولاد جب 7 برس کی ہو جائے تو نماز کی تاکید کرو، اور جب وہ 10 برس کی ہو تو نماز چھوڑنے پر ان کو مارو۔ ہجرت کے وقت کی دعا۔ جب مجبوری کی وجہ سے کسی جگہ منتقل ہونا پڑے تو یہ دعا پڑھے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے وقت یہ دعا پڑھی۔ رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل من لدنک سلطانا نصیرا۔ ترجمہ: اے میرے پروردگار، مجھ کو خوبی کے ساتھ پہنچا اور مجھ کو خوبی کے ساتھ لے جائے اور مجھ کو اپنے پاس سے ایسا غلبہ دیجیے جس کے ساتھ نصرت ہو۔ لوگوں کو نفع پہنچانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالی کے نزدیک تمام لوگوں میں سب سے زیادہ پیارا وہ شخص ہے جو لوگوں کو زیادہ نفع پہنچائے۔ کفر اور نافرمانی کا وبال۔ قرآن میں اللہ تعالی فرماتا ہے، اللہ ہی تو ایسا ہے جس نے تم کو زمین میں آباد کیا، لہٰذا جو شخص کفر کرے گا اس کے کفر کا وبال اس پر ہی ہوگا، اور کافروں کا کفر ان کے رب کے نزدیک ناراضگی ہی کو بڑھاتا ہے، اور کافروں کے لیے ان کا کفر صرف نقصان بڑھانے ہی کا سبب ہوتا ہے۔ دنیا چاہنے والوں کے لیے نقصان۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو شخص آخرت کی کھیتی کا طالب ہو ہم اس کو اس کی کھیتی میں ترقی دیں گے، اور جو دنیا کی کھیتی کا طالب ہو کہ ساری کوشش
اس پر خرچ کر دے تو ہم اس کو دنیا میں سے کچھ دے دیں گے اور ایسے شخص کی آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ زنجیر کی لمبائی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کنویں کے ارد گرد کسی پتھر کو آسمان سے زمین کی طرف چھوڑا جائے جس کی مسافت 500 سال ہے تو وہ رات ہونے سے پہلے زمین پر پہنچ جائے گا، اور اگر اسے جہنم کی زنجیر کے ایک سرے سے چھوڑا جائے تو اس کی انتہا تک پہنچنے کے لیے 40 سال تک لڑکتا رہے گا۔ گوشت کے فوائد، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا والوں اور جنتوں کا سب سے عمدہ اور لذیذ کھانا گوشت ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا گوشت کھاؤ اس لیے کہ یہ بدن کے رنگ کو نکھارتا ہے، پیٹ کو بڑھنے سے روکتا ہے اور اخلاق و عادت کو سنوارتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز کے لیے جب آؤ تو دوڑ بھاگ کر نہ آؤ، سکون اور اطمینان کے ساتھ آؤ۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان تمام نیک باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو ہمارے یوٹیوب چینل اسلامک ٹیچر کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبائیں، لائک کریں، شیئر کریں۔ السلام علیکم۔